بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہاردہ معصومین علیہ السلام کی حالات زندگی، حالات طیبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حالات زندگی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں ہماری گفتگو پیج نمبر 241 تک پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. بے جا اعتراض. ایک دوسرے گروہ کا قول ہے کہ رہبر کو ہر کام میں عوام کی رائے کی پیروی کرنا چاہیے. امام حسن نے شیعوں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی جبکہ شیعہ جنگ کرنا چاہتے تھے. اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ کا جاری رکھنا نہ اسلام کے حق میں تھا اور نہ مسلمانوں کے حق میں. ایسی صورت میں عوام کے نظریے کی پیروی کرنا کوئی مفہوم نہیں رکھتا. شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام کی رہبری و امامت رسول کی رسالت کی طرح خدا کی عطا کردہ ہے. امام کا رابطہ خدا سے ہے. اس بنا پر امام مصلحت کی تشخیص کرتے ہیں اور جو چیز امام معین کر دے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. بارہا ایسا ہوا ہے کہ پیغمبر یا امام نے ایسا کام انجام دیا جس میں عوام کی مرضی نہیں تھی، لیکن دن گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ امام کا اقدام کس قدر برحق اور مناسب تھا. مثال کے طور پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ خدا کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اس وقت قریش نے مکے میں داخل ہونے سے روکا کیونکہ پیغمبر ان کے اصحاب پہلے سے اطلاع دیے بغیر مکے میں داخل ہونا چاہتے تھے. اس بات کو قریش اپنے لیے باعث شکست تصور کر رہے تھے. پیغام رد و بدل ہوتے رہے، مذاکرات ہوتے رہے. آخر میں 3 سال کے لیے آپس میں صلح کرنے پر تیار ہو گئے. قریش آئندہ سال 3 دن کے لیے خانہ خدا کو مسلمانوں کے اختیار میں دے دیں گے تاکہ مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی اعمال انجام دے سکے. 3 سال تک قریش اور مسلمان ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے اور مکے میں مسلمانوں کے لیے رفت و آمد کی آزادی ہوگی. مکے کے مسلمان اپنے دین پر کھلے عام عمل کر سکتے ہیں. مذکورہ باتوں پر اس شرط کے ساتھ عمل ہوگا کہ اگر کوئی شخص مکے سے فرار کر کے مدینے میں پناہ لے تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے فرار کر کے مکے میں پناہ لے تو قریش کے لیے لازم نہ ہوگا کہ وہ اسے مدینہ واپس کر دیں. پیغمبر اسلام نے شرائط صلح منظور کر لی، لیکن مسلمان آخری شرط پر کافی چراغ پا ہوئے اور اس شرط کے ساتھ صلح پر راضی نہیں ہوئے. سب سے زیادہ حضرت عمر مخالفت کر رہے تھے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا پیغامبر ہوں. میں ہرگز اس حکم کی مخالفت نہیں کروں گا. میں جانتا ہوں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ابھی اسی طرح کچھ دنوں کے بعد صلح کے فائدے ظاہر ہونے لگے کیونکہ جنگ رک جانے سے اور مکے میں مسلمانوں کی آمد و رفت سے اللہ کا شریک ٹھہرانے والے مکے اسلام کے حقائق سے واقف ہونے لگے اور اسلام ان کے دلوں میں گھر کرتا گیا. کافی اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں نے اسلام قبول کر لیا. ابھی صلح کی کچھ مدت باقی ہی تھی کہ مکے کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام مکے کا عمومی دین بن گیا.
زہری کا بیان ہے کہ صلحوں کے ان 2 برسوں میں مسلمانوں کی تعداد تمام سالہائے گزشتہ سے زیادہ ہو گئی۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ زہری کا قول صحیح ہے، پیغمبر اسلام کے ساتھ جو مسلمان حدیبیہ آئے تھے ان کی تعداد 1400 تھی، لیکن 2 سال بعد فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو گئی تھی۔ زہری کا یہ قول اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، کوئی فتح صلح حدیبیہ سے عظیم تر نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے، کوئی واقعہ صلح سے زیادہ بابرکت نہیں ہوا۔ وہ شخص جو ائمہ علیہ السلام کی امامت کا یقین رکھتا ہے، اس کے لیے امام حسن علیہ السلام کی صلحوں پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس وقت بعض شیعہ امام کی اس اقدام پر اعتراض کرتے تھے، جس طرح بعض مسلمان پیغمبر پر اعتراض کرتے تھے، امام ان سے فرماتے تھے امامت کے کام میں مداخلت نہ کریں، اپنے امام کی اطاعت کریں، کیونکہ امام نے خدا کے حکم سے واقعی مصالح کی بنیاد پر صلح کی ہے، اگرچہ بعض افراد اس کے رموز نہ سمجھ پائے۔ ابو سعید عقیسہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام حسن سے عرض کیا کہ آپ نے حاکم شام سے صلح کیوں کی جبکہ حق آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ فرمایا، کیا میں اپنے والد کے بعد خدا کی حجت اور امام نہیں ہوں؟ عرض کیا، یقیناً آپ حجت خدا اور امام ہیں۔ فرمایا، کیا رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا؟ حسن اور حسین دونوں امام ہیں، خواہ قیام کریں خواہ بیٹھے رہیں۔ عرض کیا، بے شک۔ فرمایا، بس میں امام ہوں، خواہ قیام کروں اور خواہ نہ کروں۔ اس کے بعد امام نے قیام نہ کرنے کے اسباب کی وضاحت فرمائی۔ میں نے ان اسباب کی بنا پر حاکم شام سے صلح کی ہے جس بنا پر رسول خدا نے بنی حمزہ و بنی اشجع اور اہل مکہ سے حدیبیہ میں صلح کی تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ لوگ منکرین تھے اور یہ حکم منکرین میں ہیں۔ اے ابو سعید، اگر میں خدا کی طرف سے امام ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم میری رائے کو سبوک سمجھو، اگرچہ اسرار و رموز تم پر پوشیدہ رہیں۔ میری اور تمہاری مثال جناب خضر اور جناب موسیٰ جیسی ہے۔ جناب خضر جو کام کرتے تھے جناب موسیٰ اس کی مصلحتوں سے واقف نہ تھے، اس لیے اعتراض کرتے تھے۔ جب جناب خضر وضاحت کر دیتے تھے تو وہ مطمئن ہو جاتے تھے۔ میں نے بھی تمہارے احساسات کو مجروح کیا ہے اس لیے کہ تم میرے کام کی مصلحت سے واقف نہیں ہو۔ بس تم اتنا سمجھ لو کہ اگر میں حاکم شام سے صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر ایک شیعہ بھی باقی نہ بچتا۔ حاکم شام کی عہد شکنی۔ جب حاکم شام کا تسلط باقاعدہ قائم ہو گیا، اس وقت حاکم شام نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی اور اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا۔ چنانچہ نخیلہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، میں نے تم سے اس لیے نہیں جنگ کی کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ اور روزہ رکھو، حج کرو۔ میں نے صرف تم پر حکومت کرنے کی خاطر جنگ کی ہے اور وہ مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ اس وقت میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ تمام شرطیں جو حسن بن علی نے صلح نامے میں رکھی ہیں سب میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ حاکم شام کبھی بھی امام حسن کی شخصیت کے نفوذ سے متاثر ہو کر عمل کرتا، جیسا کہ ابن ابی الحدید کا بیان ہے کہ کوفے کا حاکم زیاد امام حسن کے ایک صحابی کی تلاش میں تھا۔ امام نے اس کو پیغام بھیجا کہ ہم نے اپنے دوستوں کے لیے امان حاصل کر لی ہے، لیکن مجھے خبر ملی ہے کہ میرے ایک دوست کا تعاقب کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ زیاد نے کوئی توجہ نہیں دی اور پیغام بھیجا کہ میں اس کی تلاش کرتا رہوں گا، اگرچہ وہ آپ کے گوشت اور پوست کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے زیادہ کا جواب بعین ہی حاکم شام کے پاس بھیج دیا۔ حاکم شام نے زیاد کی سرزنش کی اور کہا، امام کے دوستوں کو پریشان نہ کرو، میں نے تم کو اس طرح کے اختیارات نہیں دیے ہیں۔ مدینہ واپسی۔ حاکم شام ہر طرح امام حسن کو آزار پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ امام اور امام کے دوستوں پر کافی سختی کرتا تھا، حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی توہین کرتا۔
کبھی اس کی جسارت اور بے شرمی اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ جس مجلس میں بھی امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے وہاں ان کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کو برے الفاظ سے یاد کرتا۔ امام حسن فوراً دندان شکن جواب دیتے اور حاکم شام کی تعذیب کرتے تھے۔ اس کے باوجود کوفے میں امام حسن علیہ السلام کا رہنا کافی تکلیف دہ تھا، اس لیے امام مدینہ واپس چلے گئے۔ اس سفر سے بھی حالات میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ حاکم شام کا تند خو اور بد خصلت کارندہ مروان مدینے کا حاکم تھا، جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مروان ہر روز امام اور امام کے اصحاب پر عرصہ حیات تنگ کرتا جاتا تھا، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کے گھر میں دوستوں کی آمد و رفت ایک دشوار مسئلہ بن گئی تھی۔ امام اگرچہ 10 سال تک مدینے میں رہے، لیکن بہت ہی کم لوگ اس سمندر علم سے استفادہ کر سکے۔ اسی بنا پر امام حسن علیہ السلام سے نقل شدہ روایتیں بہت کم ہیں۔ مروان اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ امام حسن کے سامنے حضرت علی کو برا کہے، اور کبھی کبھی بعض لوگوں کو امام حسن کو توہین کرنے پر آمادہ کرتا تھا۔ مروان کے بعد جو بھی مدینے کا حاکم ہوا، اس نے امام اور امام کے اصحاب کو آزار پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ شہادت حاکم شام جس نے سن و سال کا بہانہ لے کر اس بات کے لیے آمادگی نہیں ظاہر کی کہ خلافت امام کو دے دے، لیکن اب وہ یہ کوشش کر رہا کہ اپنے بد کردار فاسق و فاجر فرزند یزید کو اپنا ولی عہد بنائے، تاکہ حاکم شام کے بعد یزید کو حکومت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اس ناپاک مقصد میں سب سے بڑی رکاوٹ امام حسن علیہ السلام کا وجود پاک تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ہلاکت کے بعد امام زندہ رہیں گے اور عوام حاکم شام کے فرزند سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے، لہذا حاکم شام کے بعد عوام کا رخ امام حسن علیہ السلام کی طرف ہوگا۔ اس لیے حاکم شام نے کئی بار امام حسن علیہ السلام کو قتل کرانے کی کوشش کی، اور آخر میں جعدہ بنت اشعث کے ذریعے زہر دلوانے میں کامیابی مل بھی گئی۔ 28 صفر سن 50 ہجری میں زہر سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ امام حسن کو مدینے میں بقیع میں دفن کر دیا گیا۔ خدا کا سلام ہو ان کی روح پاک پر۔ جیسا کہ ہم ہر معصوم کے ساتھ ان کے چند اقوال حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ امام کے نورانی اقوال: اللوم لا تشکر النعمہ، پست افراد نعمتوں اور نیکیوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ لیست العفت بدافت رزقا ولا الحرص بجالب فضل، پاک دامنی راست کرداری رزق کو روکتی نہیں، اور نہ حرص و لالچ زیادہ آمدنی کا سبب ہے۔ الخیر الذی لا شر فیہ الشکر مع النعمت والصبر علی النازلہ، وہ خیر اور نیکی جس میں کوئی شر نہیں ہے، وہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ العار اہون من النار، ذلت و رسوائی کا برداشت کرنا اگرچہ نہایت دشوار ہے، مگر جہنم میں جانے سے زیادہ آسان ہے۔ اسلم القلوب ما اطہر من الشبہات، سب سے زیادہ صحیح و سالم دل وہ ہے جو شکوک و شبہات سے پاک ہو۔ من تذکر بعد السفر اقتدى، جو آخرت کے طولانی سفر کو یاد کرتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ صاحب الناس مثل ما تحب ان یصاحبوک، لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ استعد لسفرک وحصل زادک قبل حلول اجلک، موت آنے سے پہلے آخرت کے سفر کے لیے تیاری کرو اور زاد راہ فراہم کرو۔ ما تشاور قوم الا ہدوا الی رشدہم، جو لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں وہ رشد و ہدایت کی طرف راہ پاتے ہیں۔ بادر العمل قبل ہادم اللذات، موت آنے سے پہلے جلد از جلد عمل کر لو۔ یہ امام حسن علیہ السلام کے 10 نورانی اقوال
آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ابھی چونکہ توضیح اور تشریح کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کتاب پڑھ کے آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ نے تعاون کیا اور ہماری ان کوششوں کو شیئر کیا، سراہا، لوگوں تک پہنچایا، تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں مومنین کی خدمت میں پہنچ جائیں گی اور انشاءاللہ بہت زیادہ علم اور تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ ہماری گفتگو یہیں پر امام حسن علیہ السلام کے حالات پر تمام ہو جاتی ہے اور گفتگو پیج نمبر 248 تک پہنچ گئی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام۔